حدیث قدسی ہے، رب کریم ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی روزے کی جزا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بہترین مقام ہے، کتنا اچھا موقع ہے میرے عزیزو کہ روزے دار انسان روزہ رکھنے کے بعد میں اپنے خالق و مالک کو پا لیا کرتا ہے۔ یار آپ نے دیکھا ہوگا نا، دنیا کے تمام جتنے بھی نیک اعمال کیے جاتے ہیں دنیا کے اندر، نمازیں پڑھی جاتی ہیں میرے عزیزو، صدقہ و زکوٰۃ دیا جاتا ہے، جن کو اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے استطاعت عطا فرمائی ہے رب کریم کے گھر کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یار آپ نے دیکھا ہوگا نا، نماز پڑھتے ہیں، اگر نمازی سے پوچھا جائے یار نماز کیوں پڑھ رہا ہے، وہ کہے گا یار مجھے جنت میں جانا ہے مرنے کے بعد میں، اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ میرے عزیزو، حج کرنے والے سے پوچھا جائے تو نے حج کیا، تمام ارکان ادا کیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روزے پر گیا، وہاں زیارت کی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مزارات کی تو نے زیارت کی، یہ بتا تیرا مقصد کیا تھا؟ اس نے کہا کہ میں جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت کرنے والے سے آپ پوچھیں گے، وہ بھی کہے گا قرآن کی تلاوت اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اللہ رب العزت مجھے جنت عطا فرما دے مرنے کے بعد میں۔ کسی کو کوئی اگر بھیک دیتا ہے، کچھ دیتا ہے کسی مانگنے والے کو، کسی کے ساتھ میں بھلائی کرتا ہے، تو آپ پوچھیں گے یار بھلائی کیوں کر رہا ہے، اس کے ساتھ میں یہ نیک کام تو کیوں کر رہا ہے؟ وہ یہ کہے گا یار یہ نیک کام میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں مرنے کے بعد میں جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن میرے عزیزو، حج سے، نماز سے، زکوٰۃ سے، صدقے سے، دیگر نیک اعمال سے آپ کو جنت مل جائے گی، یقیناً اللہ رب العزت آپ کو جنت عطا فرمائے گا اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ لیکن روزے دار کے لیے ایک الگ خوشی ہے، روزے دار کو خود مالک جنت مل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی خوشی ہے روزے دار کے لیے، جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے ان کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العزت نے خود فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ رب کو پانے کا بھی تو کبھی کبھی موقع ملتا ہے نا، اور یہ موقع میسر آیا ہے، زندگی میں یہ مہینہ آیا ہے، تو اس کو غنیمت سمجھو، اپنے لیے بہترین بنانے کی کوشش کرو۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نا ایک بہت بڑا بازار لگایا آپ نے، اس بازار کے اندر دنیا کی ہر چیز موجود تھی۔ حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بازار میں دنیا کی ہر چیز کو رکھا، مہنگے سے مہنگے سامان کو رکھا، دنیا کے قیمتی سامان بھی اس کے اندر رکھے، اس کے اندر سونا چاندی بھی تھا، ہیرے بھی تھے، سواریاں بھی تھیں، گھوڑے بھی تھے۔ اعلان کر دیا کہ جس کو جو اچھا لگے وہ یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اعلان کیا گیا تو کسی نے سونا اٹھایا، کسی نے اشرفیاں اٹھائیں، کسی نے سواریوں کو لیا، کسی نے گھوڑوں کو لیا، کسی نے چاندی کو لیا، اپنے دنیاوی فائدے کے لیے ساری چیزوں کو لوگوں نے لے لیا۔ آج بھی اگر ہمیں یہ موقع ملے تو ہم دوسری چیزوں پر توجہ نہیں دیں گے، بس اعلان ہو جائے اس بات پر کہ لوٹ لو جو لوٹنا ہے، لے جاؤ جو لینا ہے، تو ہم اسی چیز کو زیادہ ترجیح دیں گے جو دنیا میں صرف کام آنے والی ہے۔ اس وقت بھی جب حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ اعلان کیا تو سارے لوگوں نے سب کچھ لوٹ لیا، لیکن آپ کے جو خاص وزیر تھے جن کا نام تھا حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے گھوڑے بھی دیکھے، اونٹ بھی دیکھے، سونا بھی دیکھا، چاندی بھی دیکھی، ہیرے جواہرات بھی دیکھے، انہوں نے سب کچھ دیکھا، لوگوں کو سارا سامان لوٹتے ہوئے بھی دیکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ دیکھتے جا رہے ہیں لوگ لوٹتے جا رہے ہیں، جس کے جو ہاتھ لگ رہا ہے وہاں سے لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ سامان لے لوں گا یہ میرے کام میں آئے گا، سونا لے لوں گا میں مالدار بن جاؤں گا، چاندی لے لوں گا مالدار بن جاؤں گا، یہ سکے مجھے سونے کے مل جائیں گے میں مالدار بن جاؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالی علیہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھتے رہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کیا ایاز تمہیں کچھ نہیں چاہیے؟ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آگے بڑھتے رہے، سلطان کے تخت کے قریب پہنچے اور سلطان کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سلطان نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ حضرت ایاز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اے سلطان، جس کو جو چاہیے تھا اس نے اس چیز پر ہاتھ رکھ دیا، جس کو سونا چاہیے تھا اس نے سونے پر ہاتھ رکھا، جس کو چاندی چاہیے تھی اس نے چاندی پر ہاتھ رکھا، جس کو گھوڑے چاہیے تھے انہوں نے گھوڑوں پر ہاتھ رکھا، جن کو جواہرات کی ضرورت تھی انہوں نے ان چیزوں پر ہاتھ رکھا، لیکن مجھے بادشاہ چاہیے اس لیے میں نے آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ اور اے سلطان، میرا یہ نظریہ ہے کہ جس کو بادشاہ مل جائے تو پھر اسے سونے چاندی کی ضرورت نہیں ہے، اس کو پھر سب کچھ یوں ہی مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا میں کیوں ان چیزوں پر ہاتھ رکھوں؟ جو ان چیزوں کا مالک ہے، جو بازار کا مالک ہے، میں اسی پر ہاتھ رکھتا ہوں، مجھے بادشاہ چاہیے تو یہ سونا، یہ چاندی، یہ جواہرات، یہ ہیرے، یہ سب کچھ پھر میرے ہی ہو جائیں گے۔ میں نے بازار کے مالک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھو، روزہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت مالک کائنات، مالک جنت رب العالمین اپنے بندے کو مل جایا کرتا ہے۔ اور رب کریم نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی میرے عزیزو وہ اختیارات عطا فرمائے ہیں کہ آپ جس کو جو چاہے عطا فرما سکتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، صحابی رسول حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نا ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرا رہے ہیں، وضو کا پانی آپ ڈال رہے ہیں۔ جب وضو کرایا نا تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سل ربیعہ، اے ربیعہ مانگ، تجھے کیا مانگنا ہے؟ تو آج جو کچھ مانگے گا تجھے عطا کیا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا نے یہ نہیں کہا کہ تجھے صرف یہ چیز مانگنی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانگنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا مانگ ربیعہ، کیا مانگنا ہے؟ تو جو مانگے گا میں اللہ کی عطا سے تجھے عطا کر دوں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے خزانوں کا مالک بنا کر کے بھیجا ہے۔ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ ایک بات میرے عزیزو یہاں قابل غور ہے، حضرت ربیعہ صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا یا رسول اللہ میں آپ سے کیا مانگوں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہے، آپ تو محتاج ہیں۔ آج کچھ لوگ کرتے ہیں نا اس طریقے کی باتیں کہ نبی تو محتاج ہے معاذ اللہ رب العالمین، جن کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے معاذ اللہ رب العالمین۔ عقیدہ ہے کچھ لوگوں کا ایسا جو نبی کو اپنی طرح سمجھتے ہیں، نبی کو اپنی طرح جانتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ یار یہی تو وہ جگہ ہے، یہی تو وہ مقام ہے جہاں مومن اور منافق کے درمیان فرق ہو جایا کرتا ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ مومن یہی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے، آقا جس کو جو چاہے رب کی عطا سے عطا فرما سکتے ہیں۔ اور منافق گستاخ یہی کہتا ہے کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے ہیں۔ اور یار ہم تو صحابہ والے ہیں، ہمارا تو وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، یعنی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم میرا یہ سوال ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں، میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں کہ جہاں آپ رہیں گے میں بھی وہیں پر رہوں۔ یہاں بھی میرے عزیزو ایک چیز قابل غور ہے، ایک بات غور کرنے والی ہے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ وہ جنت میں تجھے کیسے دے سکتا ہوں جو جنت اللہ نے میرے لیے بنائی ہے، وہ تو صرف میرے لیے ہے، میں تجھے نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنت دینے کا اختیار میرے پاس میں نہیں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ربیعہ تو نے جو مانگا ہے تجھ کو عطا کر دیا گیا ہے، اس کے علاوہ بھی جو کچھ مانگنا چاہو مانگ لو۔ گویا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں تجھ سے تجھی کو مانگ لوں سب کچھ مل جائے، تجھ سے تجھی کو مانگ لوں سب کچھ مل جائے، 100 سوالوں سے یہی ایک سوال اچھا ہے۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم بس یہی چاہیے کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ربیعہ گویا کہ یوں کہہ رہے ہیں
تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ میرے عزیزو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ سے ارشاد فرمایا، اے ربیعہ جنت تو مل گئی ہے لیکن تمہیں اس کے شکریہ میں کثرت سے سجدے کرنے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، جو تمنائیں ہیں آپ کے دلوں کے اندر، جو ارادے ہیں آپ کے، جو نیک اور جائز تمنائیں آپ اپنے دلوں میں رکھتے ہو، رب کریم ضرور آپ کو اپنے حبیب کے صدقے میں عطا فرمائے گا۔ ارادے نیک ہونے چاہیے، عقیدہ درست ہونا چاہیے، عقیدہ اچھا ہونا چاہیے۔ بد عقیدوں سے اپنے رشتوں کو نہ جوڑو، بد عقیدوں سے رشتوں کو جوڑو گے اپنا عقیدہ بھی خراب کر لو گے۔ عقیدہ خراب تو ایمان خراب، ایمان خراب تو میرے عزیزو مرنے کے بعد میں سیدھا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یار یہ مہینہ میسر آیا ہے، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے، اپنے لیے بھی مانگو اور ان مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرو کہ جو مسلمان ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں، کہ جن پر پریشانیوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ رمضان کے اس مقدس مہینے میں بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ملک شام کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائے، رب کریم ان کی مدد فرمائے، اور جہاں جہاں بھی پوری دنیا کے اندر مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی مدد فرمائے۔ میرے عزیزو، یہ نہ سوچو کہ آپ پر پریشانی نہیں ہے تو سب کچھ معاملہ ٹھیک ہے۔ یار وقت کس کے ساتھ میں کیسا آ جائے کوئی نہیں جان سکتا۔ آج اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اور اس بھائی کے لیے کہ جو مظلوم ہے، جس پر ظلم کیا جا رہا ہے، جو پریشان ہے، اس کے لیے تم دعا کرو گے اس رمضان کے مہینے میں، رب کعبہ کی قسم کل کو تمہارے لیے بھی کوئی دعا کرے گا، اللہ رب العزت تمہارے لیے بھی اسباب پیدا فرما دے گا، تمہارے لیے بھی آسانیاں عطا فرما دے گا۔ کیونکہ میرے عزیزوں، میرے آقا فرماتے ہیں مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، مسلمان ایک جسم کی طرح ہے۔ ایک جسم میں کہیں تکلیف ہوتی ہے نا کسی حصے میں، پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، کہیں پر کسی ایک مسلمان کو پریشانی آئے تو سارے مسلمانوں کو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری محبت دنیا کے لوگوں کے اندر پیدا کر دے گا۔